السلام علیکم میرے پیارے ہندوستانی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری پیاری ماں بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں دل کی آواز، اور دل کی آواز کے ساتھ میں ہوں سید وحید الزماں ہاشمی الحسینی۔ آج ہم شہر بنگلور ڈبل روڈ خانقاہ مولا علی میں موجود ہیں۔ ماشاءاللہ ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے جشن ابو طالب علیہ السلام کو اور مولا حسین علیہ السلام کو اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے ولادت کے جشن کو، سید زین العابدین کی ولادت جشن کو جو ہے یہاں پر بڑی محبت اور بڑی عظمت کے ساتھ یہاں پر منایا گیا۔ اور آج کی اس خوشی کے موقع پر جو یہاں پر خصوصی جو چیف گیسٹ ہیں، جو مہمان ہیں، یہاں پر ہمارے ساتھ سید حبیب احمد حسینی صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اچھا سا خطاب کیا، اور یہاں پر ہمارے ساتھ خانقاہ مولا علی کے ہمارے ساتھ غلام محبوب شاہ قادری صاحب یہاں پر موجود ہیں، ہمارے ساتھ سید زین العابدین صاحب موجود ہیں، ہمارے ازدقیہ کے ہمارے ساتھ امین صاحب یہاں پر موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ عارف حسین وارسی صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ چلیے ہم پوچھتے ہیں سید حبیب احمد حسینی صاحب سے، ان کی دل کی آواز کیا کہتی ہے۔ جیسا کہ دوستوں یہ جو پروگرام ہے گلستان شادی محل میں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں پر کچھ لوگ جو حسینی نہیں ہیں، جو یزیدی ہیں، جس نے بھی اس پروگرام کو روکا ہے وہ یزید کی تباہ کرتا ہے۔ جو بھی یزیدی ہیں انہوں نے اس پروگرام کو روکا گیا ہے، لیکن مولا حسین کا ذکر، مولا ابو طالب علیہ السلام کا ذکر اور اہل بیت کا ذکر جو ہے، یہ روکنے والے جتنا بھی روکیں گے قیامت تک یہ رکنے والا نہیں ہے، کیونکہ ایک اللہ، ایک نبی، ایک علی، پنجد پاک، اہل بیت، چیپٹر از کلوز۔ تو یہاں پر ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے ساتھ یہاں پر سید حبیب احمد حسینی صاحب یہاں پر ہیں۔ چلیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی دل کی آواز کیا کہتی ہے۔ جیسا کہ دوستوں آپ جانتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو کیا کہیں گے صاحب آج کی اس خوشی کے موقع پر؟ آپ نے کہا کہ مولا ابو طالب علیہ السلام کا جشن جو یہاں پر منایا گیا، ایسے جشن میں آپ پہلی مرتبہ حاضر ہوئے، جو مولا ابو طالب علیہ السلام کی شان بھی آپ ایسے بیان کی کہ میرا سلام ہے آپ کو، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ بہت خوشی ہوئی ہے مجھے آج جو ہے سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی یاد ہم منائے ہیں، ان کی عظمتیں بیان کیے ہیں، اور جیسا کہ ہمارے دوست نے کہا کہ حقیقت یہی ہے کہ میں آج پہلی مرتبہ اس عنوان سے اس طرح کے پروگرام میں شریک ہوا۔ سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے فضائل تو ہم کئی مرتبہ بیان کیے تھے، لیکن باضابطہ اس طرح سے پروگرام کے جشن ابو طالب اور اولاد ابو طالب علیہ السلام، اس عنوان سے اس طرح کے یعنی بابرکت پروگرام میں پہلی مرتبہ شریک ہوا، اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے خلیفہ محبوب قادری صاحب کو، ہمارے پیر زین العابدین ترابی صاحب کو، اور پیر امین الازدق صاحب کو، اور پیر عارف وارسی صاحب کو، اور ان کے تمام اپنے لوگ جو اس میں حصہ لیے ہوئے، شریک ہوئے ہیں، بیٹے بیٹیاں جو کام کیے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ رہی بات جو ابھی آپ نے چھیڑ دی ہے، میں تو اس پہ گفتگو کرنا نہیں چاہ رہا تھا کہ کسی نے روکا ہے، کرا ہے، تو دیکھیے یہ تو اسلام کے پہلے دن سے یہ چیز پیچھا پڑی ہوئی ہے۔ یہ ہر نبی کے ساتھ اور ہر نبی کے فالوور کے ساتھ ایسا ہوا ہے، خصوصاً اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ شروع سے ایسا ہوا ہے کہ لوگ روکنے والے روکتے ہیں، اور اہل البیت علیہ السلام نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ وہ چاہے جنگ بدر کی فتح ہو یا جنگ صفین میں فتح کے ساتھ صلح ہو، جی کیا کہتے ہیں، ہدنہ جو کہتے ہیں، جنگ ٹریٹی ہو، یا پھر امام حسین علیہ السلام کی طرح کربلا میں شہادت ہو، نتائج بظاہر جیسے بھی نظر آتے ہیں، اہل بیت سے وفاداری اور رسول اللہ سے وفاداری کرنا ہی یہ ہمارا وطیرہ ہے۔ اور یہ تو بہت چھوٹی موٹی رکاوٹیں ہیں، اور مولا علی کے چاہنے والے، اہل البیت کے چاہنے والوں کے سامنے ایسی رکاوٹیں آتے رہیں گی، جاتے رہیں گے۔ اہل البیت کے چاہنے والے مولا علی کے نام لیوا اس کے اوپر کیا کہتے ہیں، کان نہیں دھریں گے اور اس کی اہمیت نہیں دیں گے۔ آج جو میں چہرے دیکھ رہا تھا خطاب کرتے وقت، ہونا تو یہ تھا کہ جیسا کہ بتایا کہ پلیس چینج کرنا پڑا، جی شادی محل کی بجائے ہم خانقاہ میں کرے، تو ہونا یہ تھا کہ چہرے ڈپریس رہنا تھا، ایک غم کا ماحول رہنا تھا ایسا، مگر سب چہرے مسکراتے نظر آ رہے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا تھا جب میں آ کے بیٹھا تو میرے کو ایک خیال ایسا آ رہا تھا کہ جی جو میدان بدر میں ٹھہرے تھے وہ بھی اپنی جان مسکرا کر دے رہے تھے، اور جو کربلا میں ٹھہرے تھے وہ بھی مسکرا کر اپنی جان دے رہے تھے۔ تو یہ ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سیکھا ہے کہ نتیجہ جو بھی ہوتا ہے وہ تو اللہ جو مقدر لکھا ہے
جی اللہ نے ذکر ابو طالب کے لیے آج کی تاریخ میں یہ جگہ مقرر کیا تھا، تو یہاں پر ہوا ہے۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، اور کوشش کام کرنے کا نام ہی کامیابی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی ہم کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ تمام بزرگوں کا سایہ ان نوجوانوں کی سروں پر سلامت رکھے، خیر و برکت سے ہم کو قائم اور دائم رکھے، اور وقت آخر تک نبی اور آل نبی کا ہم کو وفادار رکھے۔ بہت بہت اہل بیت کی شکریہ۔ شان میں دو الفاظ بول دیجیے، اہل بیت کی شان میں الفاظ، دو الفاظ پورا بولیں ہمارے چینل پر ابھی شارٹ کٹ میں۔ اچھا، اہل بیت کے بارے میں دو الفاظ۔ ایک بات یہ ہے کہ اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ سارے عالمین کے لیے رحمت ہے، انہوں نے جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سب سے بھاری اگر دو چیز ہے تو ایک قرآن ہے اور اس کے ساتھ اہل بیت ہے، سب سے بھاری ہے۔ اب اس سے اوپر کوئی چیز نہیں بتا، اگر اہل البیت سے اوپر اگر کوئی چیز بتائی جا سکتی تو صرف کلام اللہ ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کے علاوہ اہل البیت کے اوپر کوئی چیز نہیں بتائی جا سکتی۔ ایک یہ بات ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اسے یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی اہل بیت پر نماز کے آخر میں درود پڑھنا سکھایا ہے، کہ جب تک ان پر درود نہیں پڑھے تمہاری سب سے مین عبادت، ہر نیک کام عبادت ہے، لیکن تمام عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اور نماز مکمل ہوتی ہے محمد اور آل محمد پر درود پڑھنے کے بعد۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے عبادتوں کی قبولیت کا ذریعہ بھی نبی اور آل نبی کو بنایا ہے۔ ہر کلمہ گو کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے۔ کافی ہے، لیکن حضرت دیکھیں ہر کوئی درود کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، لیکن اہل بیت سے محبت میں کمی ہے۔ ہاں، نادانی ہے، جہالت ہے۔ ہم جو حضرات جو ہے پیچھے ہٹتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، جی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ پتھر مارنے والوں کو بھی سرکار دعا کیے تھے، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ نہیں جانتے ہیں۔ اسی طرح سارے وہ مسلمان جو اہل البیت سے دور ہو گئے یا نہیں جانتے یا بچھڑے ہوئے دور ہو گئے ہیں، ان سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ان کو بھی رسول نبی اور آل نبی کا وفادار بنا دے، اور ان کو جنت کے سرداروں کے ماتحت جنت میں جگہ عطا فرما دے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ وارسی صاحب ہیں، چلیے پوچھتے ہیں وارسی صاحب سے ان کی دل کی آواز کیا کہتی ہے۔ 2 منٹ، دو الفاظ بولیے بس، دو منٹ زیادہ نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج کا دن یہاں پر جو ہے خانقاہ مولا علی میں جو جلسہ منعقد کیا گیا ہے، یعنی جو ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام اور اولاد ابو طالب، اس عنوان پر یہاں پر جو ہے جلسہ رکھا گیا تھا۔ الحمدللہ ہم چاروں خانقاہ کے جانب سے، خانقاہ ازدقیہ، خانقاہ ترابیہ، خانقاہ مولا علی اور خانقاہ وارثیہ کے جانب سے جو منعقد کیا گیا تھا۔ الحمدللہ اس طرح کے جلسے ہوتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اس طرح سے اہل بیت کی محبت آپ لوگوں کو ملتی رہے گی۔ یہاں پر امین ازدقیہ صاحب ہیں، چلیے ان سے پوچھتے ہیں ان کی دل کی آواز کیا کہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جشن ابو طالب اور اولاد ابو طالب کا جشن منایا گیا، بڑے تذکر و احتشام کے ساتھ اہل بیت کی عظمت بیان کی گئی، جو آج تک یہاں پر ہمارے بنگلور میں عظیم الشان پیمانے پر ابو طالب کا جشن نہیں منایا گیا اور آپ کا برتھ ڈے نہیں منایا گیا۔ تو آج یہاں پر حضرت ابو طالب کا برتھ ڈے منایا گیا، حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا برتھ ڈے منایا گیا، حضرت امام حسین علیہ السلام کا برتھ ڈے منایا گیا، اور حضرت امام زین العابدین سلام اللہ علیہ السلام کا برتھ ڈے منایا گیا۔ ہم تمام لوگوں کو تمام اہل بیت کے برتھ ڈے کی مبارکباد دیتے ہیں، اور تمام حاضرین کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بڑے اچھے انداز میں یہاں پر آ کر کے انہوں نے ہمارا ساتھ بھی دیا اور اس جشن میں شریک بھی رہے اور اپنی آخرت کو بھی سنوار لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوری زندگی ہم نے سورہ فاتحہ پڑھا سنا، مگر آج اس محفل میں پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ کیا ہے۔ یہاں پر صراط الذین انعمت علیہم بھی دکھا اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بھی دکھا، دونوں بھی دیکھے آج۔
आज सूरह फातिहा की पूरी मुकम्मल हमारे को रिसर्च हो गई, हज़रत आए और सारे मशाइखीन आए, इंशाअल्लाह साथ साथ में गैरुल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन भी रहेंगे और सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम नहीं रहेंगे। इसलिए सरकार ने कहा कि सिरातल मुस्तकीम अली है, अली के बाप हैं, तो इंशाअल्लाह हम सबको इस रास्ते पर चलने की, रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने देखा कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम और आपकी आल अलैहिमुस्सलाम के जश्न विलादत यहाँ पर मनाया गया और मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद हबीब अहमद उल हसैनी साहिब क़िबला हफ़िज़हुल्लाह ने बेहतरीन अंदाज़ में, खूबसूरत अंदाज़ में बयान किया। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान में बयान करना, एक तो बयान करना एक रस्म रिवाज अलग है, लेकिन आपने जो बयान किया है वो दलाइल की रोशनी में, एविडेंस के साथ, रेफरेंसेस के साथ आपने बयान किया। लेकिन मैं अपने दिल की आवाज़ बज़रिए मुँह और दिल की आवाज़ की न्यूज़ चैनल तक आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सक़लैन, मैं तुम में दो भारी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, किताबुल्लाह व अहलु बैती इतरती, एक अल्लाह की किताब कुरान करीम है और मेरी अहले बैत। एक और हदीस मुबारक है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अदिब्बु औलादकुम अला सलासी क़िसालिन, तुम अपनी औलादों को तरबियत करो तीन चीज़ों की, तीन आदतों की, हुब्बी नबीकुम व हुब्बी अहली बैतिही व तिलावतिल कुरान, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिखाओ और उनकी आले पाक की मोहब्बत सिखाओ और कुरान करीम। ये भी सही हदीस है। इसमें आपने तीन चीज़ों में गौर किया कि एक तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है, दूसरी आपकी आले पाक की मोहब्बत, तीसरे नंबर पर कुरान शरीफ मौजूद है। तो ये हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी हैं और यही तीन चीज़ें ईमान है और यही हुक्म सहाबा के लिए भी था। बस ये मेरी बात थी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, आपने हमारे सैयद हबीब अहमद अल हुसैनी साहब की दिल की आवाज़ सुनी, वो नहीं बोल रहा, हबीब अहमद अल हुसैनी साहब की दिल की आवाज़ सुनी। इन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज़ में अपनी दिल की आवाज़ पेश की। यहाँ पर एक एक जो शख्स आया हुआ है साहब, यहाँ पर एक एक जो मौलाई यहाँ पर आए हुए हैं, हर कोई सिकंदर से कम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अभी जो भी मौलाई हैं उनके ऊपर बहुत सारे रुकावटें आ रही हैं, तकलीफ़ें आ रही हैं, क्योंकि सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए ज़मीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं हज़ारों दरिया किसी समंदर में, पर कोई समंदर दरिया में नहीं गिरता। मैं दुआ करता हूँ कि इस मुबारक महफिल को अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और जैसा कि आप हमेशा सुनते हैं कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नादाद दर दस्ते सीद, हक़ा के बिना ला इलाहा इल्ला अस्त हुसैन। हमारे सैयद हबीब अहमद अल हुसैनी साहब को अल्लाह पाक खुश आबाद रखे, सलामत रखे। और ये चार खानखा के जो हमारे साहिबान यहाँ पर खड़े हुए हैं, जो हमेशा अहले बैत की शान बयान करते हैं, अहले बैत का प्रोग्राम करते हैं, अल्लाह इनको खुश आबाद रखे, सलामत रखे, लंबी उम्र के साथ रखे। यही मेरे दिल की आवाज़ है। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी अच्छे इंसान की दिल की आवाज़ के साथ। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, जय कर्नाटका।